لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اس پر نثار، اسی فکر میں رہتے ہیں روز و شب کہ راضی وہ دلدار ہوتا ہے کب، اسے دے چکے مال و جان بار بار، ابھی خوف دل میں کہ ہے نا بکار، لگاتے ہیں دل اپنا اس پاک سے وہی پاک جاتے ہیں اس خاک سے۔ قابل احترام صدر جلسہ وہ معزز سامعین، جیسا کہ آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں، خاکسار کی تقریر کا موضوع ہے جماعت احمدیہ کی مالی قربانیاں اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے روحانی انقلاب۔ ابھی جن آیت کریمہ کی خاکسار نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ فاطر کی 30 اور 31ویں آیات ہیں۔ ان آیت کا ترجمہ اس طرح ہے: وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور نماز باجماعت ادا کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خفیہ بھی اور ظاہر بھی خرچ کرتے ہیں، وہی در حقیقت ایسی تجارت کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ ان کو ان کے اعمال کے پورے اجر دے گا اور ان کو ان کے اعمال کے اجر کے علاوہ اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے گا، جس کی وجہ سے ان کی حالت اس دنیا سے ہزاروں گنے بہتر ہوگی، اس لیے کہ وہ خدا بہت بخشنے والا اور بہت قدر کرنے والا ہے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عبادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک بدنی دوسری مالی۔ قرآن مجید میں متعدد جگہ دونوں کا ایک ساتھ ذکر آیا ہے، جیسا کہ شروع میں ہی اللہ تعالیٰ فرما دیا ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم انہیں رزق دیتے ہیں اس میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ فاطر کی آیت جو تقریر کی ابتدا میں خاکسار نے تلاوت کی ہے، اور بھی بہت سی آیات ہیں جن میں نماز اور مالی قربانی کا ایک ساتھ ذکر ہے۔
مالی قربانیوں کا تعلق حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں سے ہے۔ مال سے اشاعت دین، مسلمانوں کی تعلیم و تربیت، قومی، ملی اور ملکی خدمات، غرباء، مساکین کی ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے، جو دین اور مذہب کا اہم حصہ ہیں۔ احادیث نبوی اور تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی قربانیوں کی صفت نمایاں رہی ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا آ جائے تو مجھے خوشی اس میں ہوگی کہ اس پر تیسرا دن چڑھنے سے پیشتر اللہ کی راہ میں اسے خرچ کر دوں، اور ضرورت سے زائد 1 دینار بھی بچا کر نہ رکھوں، اور سارا مال خدا کی راہ میں دل کھول کر یوں خرچ کر دوں اور لٹا دوں۔ آپ نے دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہاتھوں کے اشارے کر کے بتایا۔ بخاری کتاب الزکوٰۃ۔ معزز سامعین، اور یہ حقیقت ہے، آپ نے ایسا ہی کیا۔ فتوحات کے زمانے میں آپ کے پاس بہت کثرت سے اموال آئے، مگر جیسا کہ آپ کی دلی خواہش تھی، آپ نے دونوں ہاتھوں سے وہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹا دیے، اور 1 درہم بھی اپنی ذات کے لیے بچا کر رکھنا پسند نہ فرمایا۔ صحابہ بھی اس نقطہ کو بخوبی سمجھے ہوئے تھے کہ سب مال و دولت خدا کی عطا ہے، جیسا کہ ابھی مجھ سے قبل آپ نے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ وہی اس کا مالک ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اشارے کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ جب بھی کسی مالی قربانی کا ارشاد ہوتا تو فوری لبیک کہتے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں عظیم الشان روحانی انقلاب پیدا کر دیا، اور جب تک مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے نقش قدم پر کار فرما رہے، یہ روحانی انقلابات کا سلسلہ جاری رہا۔ لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے الہی حکم کی نافرمانی کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھلا دیا، خدمت دین سے روگردانی اختیار کی، اللہ اور رسول کے لیے قربانی کی روح ان میں نہ رہی، تو ہر میدان میں شکست اور ناکامی اور ذلت ان کا مقدر بن گیا اور بنتا چلا گیا۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے مطابق اسلام کی نشاط ثانیہ اور عالمگیر غلبہ کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند، آپ کے بروز کامل حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے الہی حکم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والی ایک روحانی جماعت کی بنیاد رکھی، اور انہیں فرض منصبی سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ سچائی کی فتح ہوگی، اور اسلام کے لیے پھر اس تازگی اور روشنی کا دن آئے گا جو پہلے وقتوں میں آ چکا ہے، اور وہ آفتاب اپنے پورے کمال کے ساتھ پھر چڑھے گا جیسا کہ پہلے چڑھ چکا ہے۔ اسلام کا زندہ ہونا ہم سے ایک فدیہ مانگتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارا اسی راہ میں مرنا۔ یہی موت ہے جس پر اسلام کی زندگی، مسلمانوں کی زندگی اور زندہ خدا کی تجلی موقوف ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کا دوسرے لفظوں میں اسلام نام ہے۔ اسی اسلام کا زندہ کرنا خدا تعالیٰ اب چاہتا ہے، اور ضروری تھا کہ وہ اس مہم عظیم کے روبرا کرنے کے لیے ایک عظیم الشان کارخانہ جو ہر ایک پہلو سے مؤثر ہو اپنی طرف سے قائم کرتا۔ سو اس حکیم و قدیر نے اس عاجز کو اصلاح خلائق کے لیے بھیج کر ایسا ہی کیا، اور دنیا کو حق اور راستی کی طرف کھینچنے کے لیے کئی شاخوں پر امر تائید حق اور اشاعت اسلام کو منقسم کر دیا۔ فتح اسلام صفحہ نمبر 10 تا 12۔ نیز فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو کہ قرب پانے کا میدان خالی ہے۔ ہر ایک قوم دنیا سے پیار کر رہی ہے، اور وہ بات جس سے خدا راضی ہو اس کی طرف دنیا کو توجہ نہیں۔ وہ لوگ جو پورے زور سے اس دروازے میں داخل ہونا چاہتے ہیں
ان کے لیے موقع ہے کہ اپنے جوہر دکھلائیں اور خدا سے خاص انعام پائیں۔ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ نمبر 308 رسالہ الوصیت۔ پھر فرماتے ہیں خدا کو راضی کرنے والی اس سے زیادہ کوئی قربانی نہیں کہ ہم در حقیقت اس کی راہ میں موت کو قبول کر کے اپنا وجود اس کے آگے رکھ دیں۔ اسی قربانی کی خدا نے ہمیں تعلیم دی ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی تم حقیقی نیکی کو کسی طرح پا نہیں سکتے جب تک تم اپنی تمام پیاری چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ معزز سامعین، زمانہ شاہد ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے مقدس مشن کی تکمیل کے لیے اخلاص اور خدمت دین کے جذبت سے سرشار ایک ایسی فدائی جماعت عطا فرمائی جو اپنے آقا کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اولین کے نقش قدم پر دین کی خاطر دیوانہ وار مالی جہاد میں کود پڑی ہے۔ حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کے مخلص و فدائی صحابہ کے سینکڑوں واقعات ہیں، اب تو یہ تعداد ہزاروں اور لاکھوں میں پہنچ چکی ہے، جن کی محبت اور اخلاص سے بھری ہوئی مالی قربانیوں نے جہاں ان کے نفوس میں روحانی انقلاب پیدا کیا ہے، وہاں ان مالی قربانیوں کے نتیجے میں جماعت احمدیہ دنیا میں عظیم الشان روحانی انقلاب پیدا کرنے کی سعادت پا رہی ہے۔ سب سے پہلے خاکسار ان مخلص فدائی جانثار ابتدائی صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہے، جنہوں نے اپنی قربانیوں سے اولین کی یاد تازہ کر دی ہے۔ ان میں سر فہرست حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے اخلاص اور قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مولوی حکیم نور الدین صاحب اپنے اخلاص اور محبت اور صفت اثار اور للہ شجاعت اور سخاوت اور ہمدردی اسلام میں عجیب شان رکھتے ہیں۔ کثرت مال کے ساتھ کچھ قدر قلیل خدا تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہوئے تو بہتوں کو دیکھا، مگر خود بھوکے پیاسے رہ کر اپنا عزیز مال رضائے مولا میں اٹھا دینا اور اپنے لیے دنیا میں سے کچھ نہ بنانا، یہ صفت کامل طور پر مولوی صاحب موصوف میں ہی دیکھی، یا ان میں جن کے دلوں پر ان کی صحبت کا اثر ہے۔ مولوی صاحب موصوف اب تک 3000 روپے کے قریب للہ اس عاجز کو دے چکے ہیں، یہ ابتدائی زمانے کا واقعہ ہے۔ حضرت نواب محمد علی خان صاحب رئیس مالیار کوٹلہ کی مالی قربانیاں بھی قابل رشک ہیں۔ نواب صاحب راہ خدا میں بے دریغ مالی قربانیاں پیش کرتے رہے۔ آپ کی قربانیوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ سن 1900 کے آخر سے مدرسہ تعلیم الاسلام کے لیے سالانہ 1000 روپے اور پھر بعد میں سالانہ 1200 روپے کر کے دیتے رہے۔ اسی طرح چندہ لنگر خانہ غریب مہاجرین، طالب علم اور نادر مہمانوں کی اعانت اس کے علاوہ تھی۔ اسی طرح حضرت اقدس کے ایک مخلص صحابی چودھری رستم علی خان صاحب کا واقعہ آتا ہے، جو انسپکٹر ریلوے تھے۔ 150 روپیہ ان کو ماہوار تنخواہ ملتی تھی۔ وہ 20 روپیہ ماہوار اپنے گھر کے خرچ کے لیے اپنے پاس رکھ کر باقی کل تنخواہ حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیج دیتے تھے، اور ہمیشہ یہ ان کا طریق تھا۔ سن 1900 میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی منشا کے مطابق قادیان میں ایک مینار جس کا نام مینارۃ المسیح ہے تعمیر کرنے کے لیے چندہ کی تحریک فرمائی، تو مخلصین جماعت نے حسب معمول بڑھ چڑھ کر مالی قربانیاں پیش کرنے کا مظاہرہ کیا۔ ان مالی قربانیاں پیش کرنے والوں میں سے حضرت اقدس کے ایک مخلص صحابی حضرت منشی شادی خان صاحب نے 4 پائیوں کے سوا گھر کا تمام سامان فروخت کر کے 300 روپے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس پر حضور نے اظہار خوشنودی کے ساتھ فرمایا کہ منشی صاحب نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا نمونہ دکھایا ہے، اور سوائے اللہ کے گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ منشی صاحب نے یہ سنا تو اسی وقت گھر کی 4 پائیاں بھی فروخت کر دیں اور رقم لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضرت اماں جان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے منارۃ المسیح کی تعمیر کے لیے 1000 روپے کا وعدہ لکھوایا اور اپنا دہلی کا ایک مکان بیچ کر یہ رقم ادا کر دی۔ اسی طرح سینکڑوں واقعات ہیں، ان سب کے ذکر کے لیے وقت اجازت نہیں دیتا۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام اور قرآن مجید کی عظمت و شان کو قائم کرنے اور اس کی اشاعت کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ آپ نے اس عظیم الشان مہم اور اسلام کے عالمگیر غلبہ کے لیے اپنی جماعت سے باقاعدہ مالی قربانی کا مطالبہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ہر ایک شخص جو اپنے تئیں بیت شدوں میں داخل سمجھتا ہے، اس کے لیے اب وقت ہے کہ اپنے مال سے بھی اس سلسلہ کی خدمت کرے۔ جو 1 پیسہ کی حیثیت رکھتا ہے وہ سلسلہ کے مصارف کے لیے ماہ بماہ 1 پیسہ دے، اور جو شخص 1 روپیہ ماہوار دے سکتا ہے وہ 1 روپیہ ماہوار ادا کرے۔ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ نمبر 83 کشتی 9۔ پھر 1905 میں آپ نے الہی منشا کے مطابق وصیت کے نظام کے تحت آمد اور جائیداد کا کم از کم 1/10 حصہ اشاعت اسلام اور دین کے لیے وقف کرنے کی تحریک فرمائی۔ آپ کی اس تحریک کے نتیجے میں مخلصین و فدائیان ایک دوسرے سے بڑھ کر اپنی جائیدادیں اور اموال پیش کرنے لگ گئے۔ پھر حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد اس کام کو جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ میں نظام خلافت قائم فرمایا۔ چنانچہ عالمگیر جماعت احمدیہ کے دوسرے امام حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اشاعت اسلام اور جماعت کی انتظامی، تعلیمی اور تربیتی کاموں کو بحسن خوبی سر انجام دہی کے لیے ہر فرد جماعت پر مالی اعانت فرض قرار دیا، جس میں بعض لازمی چندے ہیں اور بعض طوعی۔ لازمی یہ ہے کہ ہر وہ احمدی جو کسی قسم کی آمد رکھتا ہے یا رکھتی ہے، اگر وہ موسی ہے تو حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کم از کم 1/10، اور اگر موسی نہیں ہے تو 1/16 دین کی اشاعت کے لیے مال پیش کرے گا۔ اور طوعی مالی قربانی اس کے علاوہ ہیں جو خلیفہ وقت کی طرف سے مختلف وقتوں میں مستقل یا وقتی تحریک ہوتی ہیں، ان میں حصہ لینا ہر ایک کے اخلاص اور استطاعت پر چھوڑ دیا۔ معزز سامعین، جہاں تک لازمی مالی قربانیوں کا تعلق ہے، جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو ہماری حیرت کی انتہا نہیں رہتی۔ حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے ابتدائی زمانہ میں سال 1893 کے لیے جماعت احمدیہ نے مالی قربانی کے جو وعدے کیے تھے وہ 700 اور کچھ روپے تھے، جبکہ خلیفۃ المسیح ثانی کے وصال کے وقت جماعت احمدیہ 1 کروڑ کی مالی قربانی پیش کر رہی تھی، اور اب تو بفضل ہی تعالی عالمگیر جماعت احمدیہ کا لازمی چندہ کا بجٹ کروڑوں سے تجاوز کر کے اربوں میں داخل ہو چکا ہے۔ ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا۔ جماعت احمدیہ عالمگیر، خلافت احمدیہ، نعرہ تکبیر۔ معزز سامعین، یوں تو خلفائے احمدیت کی طرف سے وقتاً فوقتاً مختلف مالی تحریکات ہوتی رہی ہیں، اور احباب جماعت نے ہمیشہ لبیک کہا ہے۔ خاکسار وقت کی رعایت سے ان میں سے چند اہم مالی تحریکات کا ذکر کرے گا۔ 1934 میں مذہبی اور سیاسی طاقتوں نے مجتمع ہو کر جماعت احمدیہ کے خلاف ایک محاذ کھولا۔ مجلس احرار نے یہ اعلان کیا کہ ہم قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم منارۃ المسیح کی اینٹیں دریائے بیاس میں بہا دیں گے، قادیان اور اس کے گرد و نواح سے احمدیت کا نام و نشان ختم کر دیں گے۔ احراریوں کے فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی المسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے احباب جماعت کے سامنے ایک تحریک کا اعلان فرمایا، جس کا نام حضور نے تحریک جدید رکھا۔ اس تحریک میں حضور نے جماعت کے سامنے جو مطالبات رکھے، ان میں بطور خاص یہ 2 مطالبات تھے۔ نمبر 1، تبلیغ دین کے لیے نوجوان اپنی زندگیاں وقف کریں۔ نمبر 2، احمدی ایک خاص چندہ میں حصہ لیں جس کے ذریعے اسلام کی بیرون ممالک میں اشاعت کی جائے گی۔
یہ تحریک بہت ہی بابرکت روحانی انقلاب پیدا کرنے والی تحریک ثابت ہوئی۔ اس کی وجہ سے دیکھتے دیکھتے دنیا کے بہت سے ملکوں میں جماعت کے تبلیغی مشن قائم ہو گئے۔ ہزاروں سعید روحوں نے اسلام قبول کیا۔ احباب جماعت میں قربانی اور اخلاص کی ایک لہر پیدا ہو گئی۔ چندہ تحریک جدید نے ایک مستقل شکل اختیار کر لی، اور یہ چندہ جس کا ابتدائی مطالبہ صرف 27,500 روپیہ کا تھا، لاکھوں اور کروڑوں میں پہنچ گیا۔ اور جیسا کہ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے 9 نومبر 2012 کے خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جماعت احمدیہ عالمگیر نے سال 2012 میں 72,15,700 پاؤنڈ پیش کرنے کی توفیق پائی ہے، جو ہمارے ہندوستانی کرنسی کے حساب سے 62,41,58,000 روپے سے زائد بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج کل عالم میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج کل عالم میں تبلیغ اسلام، اشاعت قرآن کریم کے مختلف زبانوں میں تراجم، اخبارات اور رسائل کی اشاعت، تعمیر مساجد، اسکول اور کالجوں کا قیام، بنی نوع انسان کی خدمت، ہسپتالوں اور ڈسپنسریوں کے قیام کی جو توفیق جماعت احمدیہ مسلمہ کو مل رہی ہے، وہ انہی مالی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ پھر تقسیم ہند و پاک کے بعد دیہاتی جماعتوں کی تعلیم و تربیت اور ان کے مذہبی، روحانی اور اخلاقی اقدار کو اسلامی معیار کے مطابق بلند تر کرتے چلے جانے کا عظیم الشان کام سر انجام دینے کی غرض سے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے 27 دسمبر 1957 میں وقف جدید کی تحریک فرمائی۔ اس تحریک کے ماتحت حضور نے نسبتاً کم تعلیم یافتہ احمدی نوجوانوں کو تحریک فرمائی کہ وہ دیہات میں رہ کر تعلیم و تربیت کا کام کرنے اور تبلیغ کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کریں۔ اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ احباب جماعت اس کام کے لیے مالی قربانیاں پیش کریں۔ حضرت خلیفۃ المسیح کی زبان مبارک سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ خدمت دین کا جذبہ رکھنے والے کئی نوجوان اپنی زندگیاں وقف کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کر دیے، اور دوسری طرف مخلصین جماعت ایک دوسرے سے بڑھ کر مالی قربانیوں کا وعدہ لکھوانے لگے۔ ابتدا میں وقف جدید کی مالی تحریک ہندوستان اور پاکستان کے احمدیوں کے لیے کی گئی تھی۔ بعد میں اس کی اہمیت اور بڑھتی ہوئی ضروریات کے پیش نظر حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے 1985 کو اسے عالمگیر جماعت احمدیہ کے لیے وسیع فرما دیا۔ چنانچہ حضور نے فرمایا 27 دسمبر 1985 کے خطبہ جمعہ میں کہ میں اس سال وقف جدید کی مالی تحریک کو پاکستان اور ہندوستان میں محدود رکھنے کی بجائے ساری دنیا پر وسیع کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ چنانچہ حضور کے اس اعلان کے بعد مخلصین جماعت احمدیہ عالمگیر نے لبیک یا سیدی لبیک کہتے ہوئے دل کھول کر اس مالی جہاد میں حصہ لیا، اور جیسا کہ ہم سب گواہ ہیں چندہ وقف جدید کا گراف انتہائی سرعت کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ وقف جدید کی مالی تحریک جس کی ابتدا جو ہندوستان اور پاکستان کے احمدیوں سے صرف 9 لاکھ روپے سے شروع ہوئی تھی، گزشتہ سال یعنی 2011 میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے عالمگیر جماعت احمدیہ نے 46,93,000 پاؤنڈ کی قربانی پیش کرنے کی سعادت پائی، جو ہندوستانی کرنسی کے مطابق 40,59,44,000 روپے سے زائد بنتے ہیں۔ معزز سامعین، اسی مالی قربانی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہزاروں معلمین سلسلہ نہ صرف ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں بلکہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں تعلیم و تربیت اور تبلیغ اسلام کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اس مالی قربانی کے نتیجے میں تعلیم القرآن، رشد اور ہدایت کا جو کام ہو رہا ہے اس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ پھر 1970 میں اپریل کے مہینے میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے 2 ماہ کے لیے مغربی افریقہ کا دورہ فرمایا،
جس میں حضور نے نائجیریا، گھانا، لائبیریا، سیرالون اور گیمبیا کا دورہ فرمایا۔ وہاں کی حالت کا جائزہ لینے کے بعد حضور نے 12 جولائی 1970 کو ایک تحریک فرمائی جس کے ذریعے مغربی افریقہ کے ان ممالک میں اسکول، ہسپتال اور تبلیغی مراکز وغیرہ کھولے جانے کے لیے مالی تحریک فرمائی۔ چنانچہ احباب جماعت امام وقت کی آواز پر والہانہ لبیک کہتے ہوئے بڑھ چڑھ کر اس تحریک میں حصہ لینے لگے، اور یہ اسکیم جس کا نام حضور نے نصرت جہاں اسکیم رکھا، اس کے تحت مغربی افریقہ کے ان ممالک میں بڑی تیزی سے جماعت کو خدمت کی توفیق ملنے لگی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت مجلس نصرت جہاں اسکیم کے تحت 12 ممالک میں 39 ہسپتال کام کر رہے ہیں، جن میں 43 ڈاکٹرز خدمت بجا لا رہے ہیں۔ اسی طرح ان ممالک میں جگہ جگہ تعلیمی ادارے قائم ہیں جن میں مختلف علوم کے ماہرین، سینکڑوں پروفیسر، لیکچرار اور اساتذہ اپنی زندگیاں وقف کر کے تعلیم و تربیت کے کاموں میں مصروف ہیں۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے 28 دسمبر 1973 کے جلسہ سالانہ ربوع کے اختتامی خطاب میں 100 سالہ احمدیہ جوبلی منصوبہ کے نام سے اشاعت اسلام، اصلاح و ارشاد اور تعلیم و تربیت نفوس کے لیے ایک انتہائی وسیع ہمہ گیر عظیم الشان روحانی اسکیم جماعت کے سامنے پیش فرمائی۔ آپ نے فرمایا، اس سے ہم نے غلبہ اسلام کی صدی کا استقبال کرنا ہے، نئے مشن قائم کرنے ہیں، نئی مساجد تعمیر کرنی ہے، دنیا کے 100 زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم شائع کرنا ہے، اسلامی لٹریچر کی مختلف ممالک کی زبانوں میں کثرت سے اشاعت کرنی ہے۔ حضور رحمہ اللہ نے اس اسکیم کو آئندہ 16 سالوں کے دوران، یعنی جماعت احمدیہ کے قیام کو 100 سال پورا ہونے تک تمام و کمال عملی جامہ پہنانے کے لیے مخلصین جماعت سے 2.5 کروڑ کا رقم کا مطالبہ فرمایا۔ معزز سامعین، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے برگزیدہ خلیفہ کی آواز میں ایسی غیر معمولی برکت اور تاثیر عطا فرمائی کہ مخلصین جماعت نے اپنے پیارے امام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے 2.5 کروڑ کے مقابل پر 12.5 کروڑ روپے کا وعدے جات پیش کر دیے، اور جیسا کہ حضور کی دلی خواہش تھی اس روحانی اسکیم کے تحت دنیا میں عظیم الشان روحانی انقلاب پیدا ہوا۔ پھر تعمیر مساجد کا ہے تعلق۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں نام نہاد مسلمانوں کی مساجد ہدایت سے خالی ہوں گی، اس لیے آپ نے آخری زمانے کی اصلاح کے لیے امام مہدی کی پیشگوئی فرمائی تھی۔ لہٰذا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے عظیم الشان کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ وہ ایسی مساجد تعمیر کرتی جائے جو ہدایت سے پر ہوں اور ہدایت پھیلانے والی ہوں۔ چنانچہ اس مقصد کو پورا کرتے ہوئے بفضل تعالی جماعت احمدیہ اب تک 16,000 سے زائد مساجد دنیا کے مختلف ممالک میں بنا چکی ہے، اور ہر سال سینکڑوں نئی مساجد بنانے کی توفیق پا رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے جماعت کے مرد و زن اور بچے بے مثال مالی قربانیاں پیش کرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ عظیم الشان روحانی انقلاب ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے امام ایدہ اللہ تعالیٰ ابن نصر العزیز نے فرمایا ہے، مسجدیں اور انہیں آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہوتا ہے۔ ان کے دل میں خدا کا خوف اور خشیت ہوتی ہے، اس پیار کی وجہ سے جو انہیں خدا تعالیٰ سے ہوتا ہے، اور پھر یہ خوف اور خشیت مزید نیکیوں کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ ہدایت یافتوں میں شمار کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔